صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: عاجب لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من خرم. ناظرین محترم، آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ایک سیریز لے کر مسلسل حاضر ہو رہا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کلمات قصار کے 8واں قول ہے، جس میں امام نے بہت بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں. اکثر بہت بڑی بڑی چیزوں کو انسان توجہ کا مرکز قرار دیتا ہے. مثال کے طور پر روشنی کے ذریعے دور کی بڑی چیزیں انسان جب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کا مرکوز قرار دیتا ہے، لیکن خود روشنی کے آس پاس، چراغ کے آس پاس جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، جو خود اس بڑی چیز کو دیکھنے کا بہترین ذریعہ بنتی. جس طرح انسان دوسروں کے احسان کو بہت سراہتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے احسان کو اس طرح سے نہیں سراہتا جس طرح سے غیروں کے احسان اور ہمدردی اور بھلائی کو بڑھ چڑھ کے سمجھتا ہے اور اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتا ہے. مگر ماں باپ کے احسان کو اس طرح سے سمجھتا ہے یہ ان کا میں بیٹا ہوں اس لیے انہوں نے کیا، حالانکہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، ماں باپ کی مشقتوں کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ کلمات قصار بہت سے راز و رموز اس میں پوشیدہ ہیں. عاجبو یعنی تعجب کرنا، ینظرو دیکھتا ہے، شحم یعنی چربی، یتکلم کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، لحم یعنی گوشت، یسمع سنتا ہے، عزم یعنی ہڈی، یتنفس نفس کشیدن یعنی سانس لینا، خرم یعنی سوراخ. یہ لفظی معنی ہوئے. اب ذرا اس حدیث کا ترجمہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تعجب کرو انسان پر جو چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے. امام علیہ السلام نے اس زمانے میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ خود بہت اہم ہے. حالانکہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے میں ہر چیز پہ ریسرچ مکمل کیا جا رہا ہے. امام نے اس زمانے میں ان لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں تک جو بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے، جس کی طرف عام طور پر انسان توجہ نہیں دیتا. آنکھ، امام فرماتے ہیں تعجب ہے انسان پر کہ جو چربی سے دیکھتا ہے. جی معاملہ ہے چربی سے، انسان ہر چیز کو جو دیکھ رہا ہے وہ چربی سے. حالانکہ آج کی گفتگو سائنس کے اعتبار سے بہت دقیق ہو سکتی ہے مگر میں اس وادی میں جانے والا نہیں ہوں. بہت سرسری گفتگو آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے انسان سے آنکھ کے تعجب انگیز خلقت اور اس کی شگفت انگیز صلاحیتوں کے بارے میں اس سے زیادہ سادہ زبان میں اور بات نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے مولا نے اس وقت کے لوگوں کی توجہ کو ظاہراً چربی کا ٹکڑا نظر آنے والی آنکھ کی صلاحیتوں کی طرف مرکوز کرایا. بتایا کہ تم جسے دیکھ رہے ہو، جس چیز سے دیکھ رہے ہو وہ کچھ اور نہیں، وہ ایک چربی کا ٹکڑا ہے. آج جب انسان اس بات پہ غور و فکر کرے تو اسی آنکھ کی گہرائی میں اتر کے آنکھ کی کتنی پرتیں ہوتی ہیں، کس حصے سے کیا ہوتا ہے، یہ کالا رنگ کیوں پایا جاتا ہے، یہ آنکھ کا یہ ڈھانچہ کیوں ہے. حالانکہ اگر دوسری جگہ دیکھا جائے تو امام نے جو
तबीब हिंदी से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तबीब हिंदी से जो इमाम का एक मुनाजरा हुआ था, उसमें इमाम ने यही सवालात किए थे। ये बताओ, आंख बादामी शक्ल की क्यों है, ये भवें क्यों हैं, नाक की शक्ल ऐसे क्यों है? तौहीद मुफस्सल में इसकी मुफस्सल आपको गुफ्तगू मिल सकती है। इमाम ने खिलकत इंसान पर गुफ्तगू की है और इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने का बेहतरीन जरिया मासूमीन के अक़वाल है। ये होंठ ऐसे क्यों है, मोछ मर्द को क्यों होती है और औरतों को क्यों नहीं होती, घुटने आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, ये सारी चीजों का सवाल और उसका जवाब भी बेहतरीन अंदाज में इमाम ने तबीब हिंदी को दिया था। मगर आज अगर गौर फिक्र किया जाए तो बात सिर्फ चर्बी से देखने की नहीं है। आज की साइंस ने इंसान को बताया, हर एक चीज पे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं कि आंख के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। और कुदरत का अजीब बेहतरीन करिश्मा है, वो ये है कि सारी कायनात अगर आंख में जरा सी खराबी आ जाए तो सब कुछ होने के बावजूद वो अंधा हो जाएगा, और सारी खूबसूरती होने के बावजूद, दुनिया की हर शय का खूबसूरत होना, उसकी खूबसूरती के बावजूद भी इंसान अपने आंख के ना होने की वजह से उसे देख नहीं पाएगा। इंसान की आंख का ये हर चीज को देखना और अजीब खुदा का निजाम है। एक छोटी सी आंख एक छोटे से हिस्से में कायनात के बड़े बड़े मनाजिर को समेटना, ये अल्लाह का बेहतरीन निज़ाम है, अल्लाह की बेहतरीन ये खिलकत है जो अल्लाह ने इंसान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों के ज़रिए बनाई है। उसी में इमाम का दूसरा फरमान, उसी हदीस का दूसरा हिस्सा, ताज्जुब करो इंसान पर जो गोश्त के लोथड़े से बोलता है। जाहिरन अगर हर इंसान देखा जाए तो इंसान का पूरा बदन या पूरे आज़ा इंसान का गोश्त ही से बना हुआ होता है, लेकिन इंसान के बदन में किसी भी गोश्त के लोथड़े में बोलने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ ज़बान के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है जिससे आवाज़ आती है, जिससे अल्फाज अदा किए जाते हैं, जिससे बातें पहुंचाई जाती हैं, जिससे इंसान की फिक्र दूसरों तक पहुंचती है। एक छोटा सा अगर खलल हो जाए, एक छोटी सी खराबी जबान में आ जाए तो सारी चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद भी ये इंसान बोलने से महरूम हो जाता है। इमाम ने इसी हदीस में इरशाद फरमाया, ताज्जुब करो इंसान पर जो हड्डी से सुनता है। कान जानदारों के जिस्म में पाया जाता है, एक ऐसा उज़्व है जिससे बहुत सी चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। एक आवाज़ को रिसीव करने वाली जो चीज़ है वो कान है, और कान की जो आपस में आवाज़ें, जो आवाज़ की इर्ताश को दिमाग तक पहुंचाने का ज़रिया ये समाअत के ज़रिए कि कौन सी बात, क्या लफ्ज़ और क्या मफ़हूम पेश किया गया, ये कान के ज़रिए इंसान के दिमाग तक पहुंचती है। और दोनों कान का अल्लाह ने जो फासले के साथ ये आवाज़ जो पहुंचती है, बहुत से मुख्तसर से फासले से, उसकी वजह यह है ताकि इंसान सही से वजाहत कर सके और मुअय्यन कर सके चीज़ों को। और इसके भी बहुत से पहलू पाए जाते हैं, कान के हवाले से भी बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं सांस का, कहा ताज्जुब करो इंसान पर जो सुराख के जरिए सांस लेता है। जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले हयाती निज़ामों में से वो निज़ाम जो अमल तनफ्फुस यानी सांस लेने में हिस्सा लेने वाले आज़ा पर मुश्तमिल है, उसे निज़ाम तनफ्फुस कहा जाता है। और ये सांस कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, नाक, बलऊम, हंजरा यानी हलक, रगामी, कस्बा, कस्बियात, फेफड़े और कई चीज़ों से मिलकर इंसान सांस लेता है। और इसी के ज़रिए, इसी नाक के ज़रिए इंसान ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन को छोड़ता है। इमाम ने हदीस में 4 चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया। इंसान ज़बान के लोथड़े से बोलता है, इंसान सुराख से सांस लेता है, इंसान हड्डी से सुनता है, इंसान चर्बी से देखता है,
اگر سیدھی سی بات کی جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں کہ انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے تو اسے اللہ مل جائے گا، اور خدا جب مل جائے گا تو پھر انہی چیزوں میں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کائنات میں جگہ جگہ تعجب آور اور شگفت انگیز موجودات پائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے انسان کو خدا کی عظمت اور بزرگی اور اپنی ناتوانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ نظام ہستی کی طرف سوال آمیز نظر انسان کو اس نظام کے خالق تک رہنمائی کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ نظام خلقت، انسان باہر چیزوں کو دیکھتا ہے، سرسبز و شادابی، یہ نظام شمس و قمر، ہر چیز کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ صرف باہر کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، انسان اپنے جسم پہ غور و فکر کرے، اس نظام خلقت پر، یہ جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے ذریعے بھی ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے خوبصورت نظارے ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خالق حکیم کے وجود پر روشن، یعنی باہر کی چیزیں بعد میں کسی کے لیے دلیل بن سکتی ہیں، مگر انسان اپنے اوپر پہلے غور و فکر کرے، یہ اس کے لیے سب سے پہلی دلیل بنے گی۔ لہٰذا مفسرین کے مطابق خداوند عالم نے بھی اپنی محکم کتاب قرآن مجید کی تقریباً 750 آیات میں نظام خلقت میں توجہ و تفکر کے ذریعے اپنی شناخت اور پہچان کا سفر طے کرنے کا دستور دیا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی انسان کو اسی طریقے کے، اسی روش کے مطابق خدا اور مخلوق خدا دونوں کی شناخت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ خدا کے علم و قدرت اور انسان کی نادانی اور کمزوری دونوں کا اندازہ ہو سکے۔ واقعاً جائے تعجب ہے، یہی آنکھ جسے انسان بہت ہی سادہ سمجھتا ہے، خدا نے کتنی ظرافت سے اسے خلق کیا، جسے انسان بڑی بے احتیاطی سے استعمال کرتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو ایک دھول سے اس کی بینائی کی قدرت کو چھین لے۔ وہ زبان جسے وہ بڑی بے دردی سے استعمال کرتا ہے، چاہے تو خدا معمولی سا خلل اس نظام میں پیدا کرے اور اسے ہمیشہ کے لیے گونگا بنا دے۔ جس نظام تنفس سے سانسوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ باقی ہے، خدا چاہے تو ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمہ کھانے کے ذریعے نہ فقط اس کے نظام تنفس کو درہم برہم کر دے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے سانس کی نعمت ہی سے محروم کر دے اور وادی عدم یعنی اسے موت کے گھاٹ پہنچا دے۔ وہ کان جس سے وہ ہر جائز اور ناجائز کام لیتا ہے، خدا چاہے تو معمولی حشرے کے ذریعے اسے سماعت سے محروم کر دے۔ بس اے انسان، کب تک خدا کی قدرت و توانائی اور علم و حکمت کا انکار کرتے رہو گے؟ کب تک انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں کا نعرہ بلند کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی ناتوانی چھپاتے پھرو گے؟ کب تک خدا کی درگاہ سے بھاگتے پھرو گے؟ کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کب تک؟ پلٹ کے آ جاؤ، اپنے خدا کو پہچان لو۔ آخر میں دعا ہے، خدایا ہمیں بھی اپنے کان، آنکھ اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔